سید علی قاضی 1902۔ شیخ محمد نے خط کو تہہ کر دیا۔ ملا حسین قلی کا قلم اور شیخ محمد کے نفس ربانی دونوں مل کر میرے وجود میں عشق اور روحانیت کا طوفان برپا کر رہے تھے۔ تقرب الی اللہ میں اس قدر استحکام اور تشکیل نے کہاں سے جنم لیا تھا؟ وہاں خاموشی چھا گئی اور کچھ دیر بعد شیخ محمد نے کہا، آغا سید علی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے کچھ دیر آپ سے کام ہے۔ میں خوش تھا۔ شیخ محمد بہاری سے بہتر کون ہو سکتا تھا اور اس سے بہتر مصاحبت کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کہا، جی جناب شیخ، آپ حکم فرمائیں۔ شیخ محمد مسکرائے، پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، یا اللہ، رفقا کی اجازت سے۔ سب ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری پشت پر رکھا اور مجھے اپنے ساتھ آگے بڑھا دیا۔ اپنی پشت پر میں سید معمار، شیخ ہمدر اور شیخ حسن علی کی نگاہیں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ان کے لیے احترام کا اظہار کیا اور شیخ محمد کے ہمراہ حرم مطہر کے باب الساعات کی جانب چل پڑا۔ شیخ محمد شروع میں خاموش تھے، لیکن کبھی سکوت ہر گفتگو سے زیادہ بامانی ہوتا ہے۔ میں نے اب تک ان سے استفادہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اسی وقت شیخ محمد نے اپنا چہرہ میری جانب کیا اور کہا، ہر چیز کا ایک وقت ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے پھر اپنا رخ حرم کی جانب کیا اور مزید کہا، یہ جملہ اس بارگاہ کے صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ گروی ہے، جب وقت آ جائے تو خود انسان کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ ملا حسین قلی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ میرے ساتھیوں کے حکیم ہیں، لیکن اب اس حکمت مجسم کو اپنی آنکھوں سے اتنا قریب دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں نجف میں اس قدر بزرگ مرد ہوا کرتے تھے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا تھا کہ کس کے سامنے دو زانو ہو۔ پس بہترین کام یہ تھا کہ تقدیر کو مولا کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ جو چاہیں صفحہ رزق پر اپنا نقش جما لے۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک متوجہ ہوا سید حسن غبار ہمدانی، مشہور اور زبردست شاعر، وہاں کھڑے ہوئے محزون چہرے کے ساتھ گنبد کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک جوان تھا جو شاید 25 سال سے زیادہ کا رہا ہوگا۔ اس جوان کے ہاتھ میں ایک قیمتی تسبیح تھی اور وہ ذکر میں مصروف تھا۔ تسبیح دیوار کے کنارے لگی کیل میں اٹکی اور اس کے تمام دانے زمین پر بکھر گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی جھک کر قیمتی تسبیح کے دانے جمع کرے گا تاکہ اسے دھاگے میں دوبارہ پرو سکے، لیکن اس نے ان کی جانب کوئی توجہ نہیں دی اور ذرہ برابر بھی پریشان ہوئے بغیر اپنے ذکر میں مشغول رہا۔ میں شیخ محمد کے ساتھ چل پڑا۔ شیخ محمد باب سعاد کے داخلے سے باہر نکلے اور حرم کے داخلے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک بامانی سکوت اختیار کیے ہوئے تھے، جیسے کسی کے منتظر ہوں۔ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور غبار ہمدانی کو دیکھا کہ وہ حرم سے باہر آئے۔ شیخ محمد نے اپنی عبا میں اپنا ہاتھ ڈالا اور 12 لیرہ رقم گنی، اور جب غبار ہمدانی نزدیک ہوئے تو شیخ محمد نے کچھ آگے بڑھ کر ان سے کہا، سلام علیکم، آپ کے احوال شریف کیسے ہیں؟ غبار نے، جو بظاہر شیخ محمد کو پہچانتے تھے، کہا، سلام علیکم جناب شیخ، الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ شیخ محمد نے رقم غبار کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، الحمدللہ، کیا ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات کے زیر سایہ میرا برا حال ہو؟ یہ رقم آپ کے لیے ہے، رکھ لیجئے۔ غبار کا چہرہ سراسر تعجب بن چکا تھا اور جیسے وہ اس بات کی توقع نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا، بہت شکریہ، الحمدللہ، مگر میری ضروریات برطرف کرنے کے لیے میرے پاس کچھ رقم موجود ہے۔ شیخ محمد ہنسے اور کہا، پھر آپ مولا کائنات سے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا آپ جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا آپ نے حضرت سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور میں کاظمین کی زیارت کے لیے بھی جانا چاہتا ہوں؟ آپ خدا سے چاہیں کہ وہ رقم مجھ تک پہنچا دے تاکہ میری مشکل آبرو مندانہ طور پر حل ہو جائے۔ سید غبار نے تعجب سے دیکھا، جی جناب شیخ، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی تیزی سے میری حاجت پوری ہو جائے گی اور حوالہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔
شیخ محمد نے مسکراتے ہوئے رسمی تکلفات کے بعد انہیں گلے لگا لیا اور پھر خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد وہ میری جانب واپس آ گئے۔ میں بات شروع کرنا چاہتا تھا لیکن یہ جانتا تھا کہ حکماء اہل سکوت ہوتے ہیں۔ چونکہ ملا حسین قلی کے خط نے میرے ذہن کو الجھا رکھا تھا، میں نے کہا جناب شیخ ایک سوال تھا، آپ جواب دیں گے؟ اگر مجھے معلوم ہوا تو۔ مرحوم آخوند کے اس خط کے بارے میں ہے جو آپ نے پڑھا تھا۔ شیخ محمد کی آنکھوں میں محبت بھری ہوئی تھی، اپنا سر ہلایا اور کہا بسم اللہ۔ ہم اسی طرح شارع زین العابدین کی سمت جا رہے تھے۔ میں نے کہا انہوں نے ترک معصیت کی غیر معمولی تاکید فرمائی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اگر کوئی گناہ کو مکمل طور پر ترک کر دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس پر عالی مقامات تک رسائی کے دریچے نہ کھولے جائیں۔ یعنی وہ کیا فرماتے تھے کہ خود ترک معصیت انسان کو پہنچا سکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ محمد نے اپنے لاغر جسم کے ساتھ بامانی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا ترک معصیت توفیقات کی تمہید ہے، عالی توجہات میں داخل ہو جانے کی توفیق۔ یعنی اگر کوئی گناہ ترک کرنے پر پابند ہو تو نماز شب، خاص عبادتوں اور عالی توجہات کی توفیق اسے دے دی جاتی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن ضروری ہے کہ انسان آخری عمر تک ترک معصیت انجام دے، ورنہ ایسے کتنے ہی تھے جو صاحب کرامات تھے لیکن آخر میں ایک گناہ کے باعث ان کا راستہ تبدیل ہو گیا اور وہ مکمل طور پر راستے سے خارج ہو گئے۔ مثلا برسیسا نامی عابد جو کہ مستجاب الدعویٰ ہو چکا تھا لیکن 70 سال کی عمر میں شیطان اس پر اسی مستجاب الدعویٰ ہونے کے راستے سے وارد ہوا اور اسے ایسی صورتحال سے دوچار کیا کہ زنا جیسے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ کس قدر حکیمانہ گفتگو کرتے تھے، جیسے طریقت کے پیچ و خم کو اپنی ہتھیلی کی مانند پہچانتے ہوں۔ اس کے بعد ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا جو میں نے پوچھا۔ جناب شیخ، مرحوم آخوند کا ایک جملہ تھا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور اگر ممکن ہو تو وہ بھی آپ سے پوچھ لوں۔ اگر مجھے معلوم ہوا تو جواب دوں گا۔ ان کی تواضع انسان کے لیے قدر باعث تکلیف تھی۔ میں نے اشتیاق سے اور ٹھہر ٹھہر کر پوچھا، اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو خط کے آخر میں اس مضمون کا جملہ تھا کہ اگر مراقبت کے بغیر فکر و ذکر کرو تو فائدہ نہیں ہوگا، البتہ اس کے آگے بھی کچھ تھا۔ اس کے بعد یہ تھا، چاہے حال نصیب بھی ہو جائے کیونکہ وہ حال باقی نہیں رہے گا، ایسے حال سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو مراقبت کے بغیر ذکر سے حاصل ہوا ہو۔ جی ہاں، میں اسی حصے کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ یہ ایک کھائی کے بارے میں گہرا اور خبردار کر دینے والا جملہ ہے جس میں بہت احتیاط سے سالکوں کو گرنے سے بچانا ہے۔ جی ایسا ہی ہے بالکل۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ فرماتے ہیں اگر مراقبت کے بغیر فکر و ذکر میں مشغول ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیا ان کا اس بات سے کوئی خاص مقصد تھا جو فرمایا کہ مراقبہ فکر و ذکر کی شرط ہے؟ شیخ محمد نے میرا ہاتھ پکڑا اور شارع زین العابدین کی پشت پر واقع کوچوں کی سمت ہدایت کی اور اس کے بعد مجھے دیکھ کر کہا، ہاں ایک خاص مقصد تھا۔ مجھے شیخ کے جواب دینے کا انداز بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ قدم بے قدم انسان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ میں نے کہا، کیا ممکن ہے کہ آپ فرمائیں ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ خود کیا سمجھتے ہیں سید؟ ماشاءاللہ جلد ہی 36ویں سال میں قدم رکھیں گے اور مسلم مجتہد ہیں۔ میں اس جواب سے بھی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ مجھے نجف آئے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے اور وصال کی پیاس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ ابھی تک مجھے نہیں مل سکا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ ملا حسین قلی فکر و ذکر میں خاص احکام رکھتے ہیں۔ ہاں صحیح سنا تھا۔ اگر ممکن ہو تو کچھ بیان فرمائیں۔ شیخ محمد نے آرام سے قدم اٹھاتے ہوئے پشت کے ایک تنگ موڑ کی طرف ہدایت کی اور کہا، کیا تم نے سنا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے معرفت النفس انفع المعارف؟
معرفت نفس نفع بخش ترین معرفت ہے۔ جی میں نے سن رکھا ہے۔ کیا یہ سنا ہے کہ حضرت نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ میں نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ شیخ محمد نے مزید کہا، اور اسی طرح کیا تم نے سنا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا یقیناً وہ ہر علم و معرفت کی انتہا تک پہنچ گیا۔ میں نے یہ روایت بھی دیکھی ہوئی تھی اور کہا جی جناب شیخ میں نے سنا ہوا ہے۔ کیا یہ روایت بھی پڑھی ہے کہ کیف یعرف غیرہ من یجہل نفسہ، جس نے خود کو نہ پہچانا وہ غیر کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اور یہ حدیث کہ حضرت نے فرمایا من عرف نفسہ تجرد، جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ تجرد تک پہنچ گیا۔ جی ہاں جناب شیخ، یہ تمام روایات میں نے سنی ہوئی ہیں اور انہیں سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے۔ شیخ محمد نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے کس نظر سے ان روایات کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا دل کے کانوں سے انہیں سنا ہے یا صرف ان بدن کے کانوں میں اونڈیلا ہے؟ جناب شیخ میں انہیں سمجھنا چاہتا تھا اور امیر المومنین سے میں نے درخواست کی تھی کہ اس گتھی کو میرے لیے سلجھا دیں، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان روایات کے مطابق معارف اہل بیت میں اہم ترین یا اہم ترین میں سے ایک موضوع خود شناسی ہے۔ تم درست سمجھے ہو۔ مرحوم آخوند کے اس حوالے سے خاص احکام تھے۔ وہ سالکوں کو نفس پر توجہ کا دستور دیتے تھے اور اس روایت پر تاکید فرماتے تھے کہ مولائے کائنات نے فرمایا ہے من عرف نفسہ تجرد۔ ہیجان کے باعث میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ شیخ محمد نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن آخوند صرف ان احکام پر ہی عمل کو اہم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ سالک سے کئی سال تک شریعت کی پابندی، نقل شدہ مستحبات من جملہ نماز شب، قرآن کی قرأت، موت کی یاد اور زیارتوں کی پابندی کرواتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں تجرد نفس کے آسمان تک ارتقاء دیا کرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان عوالم میں داخل ہو سکوں جن میں ملا حسین قلی اپنے شاگردوں کو پرواز کرواتے تھے۔ یہ وہی چیز تھی جسے میں کئی سال سے چاہتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس امکان کو شیخ محمد بہاری کی ہم نشینی میں دیکھنے لگا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا جناب شیخ کیا میں بھی اس سلسلے میں داخل ہو سکتا ہوں اور کیا میں اس کے لیے آمادہ ہوں؟ شیخ اپنی جگہ پر ٹھہر گئے، اپنا سر میری جانب گھمایا، میری آنکھوں کو غور سے دیکھا اور کہا تمہارے خیال میں میں کیوں تمہارے پاس آیا ہوں؟ مقصد یہی گفتگو تھی کہ اللہ نے یہ سوال خود تمہارے دل میں ڈال دیا۔ اس جواب سے میں نے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کی اور کہا میں آپ کی مہربانی کا شکر گزار ہوں، لیکن یہ میرے لیے واضح نہیں ہے کہ آیا واقعی میں نے اس امر کے لیے مقدمات طے کر لیے ہیں؟ شیخ محمد کی آنکھیں پہلے کی مانند جگمگا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا سید علی، اللہ خود مربی ہے اور مقام ولایت عاشقوں کو مقامات عالیہ تک پہنچانے کے لیے مقدمات فراہم کرتا ہے۔ تمہارے خیال میں کس نے تمہیں تبریز سے اس شہر روانہ کیا اور طلب کا درد تمہاری روح میں ڈالا؟ کس نے تمہیں ایک صاحب دل اور متقی درویش سے آشنا کیا؟ اور کس نے سید مرتضیٰ کشمیری کی ہم نشینی کو تمہارا رزق قرار دیا؟ میں نے اپنے دل میں مولائے کائنات کے حوالے سے شرمندگی محسوس کی، لیکن شیخ محمد کی باتوں کی وجہ سے پہلے سے بڑھ کر ان کے وجود کے پرمہر خورشید کی گرماہٹ کو اپنے سینے میں جاری و ساری پایا۔ شیخ محمد نے مزید کہا اس زمانے سے لے کر جب تم بچپن و جوانی میں اپنے والد کے زیر تربیت تھے اب تک کہ سید مرتضیٰ کے ہم نشین ہو، تم در حقیقت مولائے کائنات کے زیر سایہ رہے ہو۔ تمہارے والد نے تمہارے فکری اور روحانی ڈھانچے کو شکل دی اور سید مرتضیٰ نے تمہیں عبادت و استقامت سکھائی۔ اس حرم اور اس آسمانی شہر میں تمہاری موجودگی نے تمہارے وجود کے خمیر میں عشق کے قطرات شامل کر دیے۔ بحمد اللہ تم عنایات کے سائے میں رہے ہو اور انشاءاللہ ہمیشہ رہو گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنی شخصیت کی اساس اپنے والد سے حاصل کی اور عبادت کرنا سید مرتضیٰ سے سیکھا تھا۔ میں نے بارہا خود سے کہا تھا مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، سید مرتضیٰ نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی۔
شیخ محمد نے مزید کہا، اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تم خود شناسی کے راستے پر قدم رکھو اور اپنی ذات میں غیبی سفر کا آغاز کرو۔ ان کے کلام کا اثر حیرت انگیز تھا۔ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی آنکھوں کی پتلیوں سے ایک نئی عظمت میرے وجود پر چھا جاتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کون سا در مجھ پر کھول دیا گیا ہے کہ آخوند کے وسیع سے ان کی تعلیمات کو مرحلہ بہ مرحلہ حاصل کروں اور معرفت نفس تک رسائی پا سکوں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک جوان ہمارے پاس سے گزرا اور ادب سے سلام کیا۔ میں نے شیخ محمد کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا، اور جب غور سے اسے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی جوان ہے جس کی تسبیح حرم میں بکھر گئی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شیخ محمد نے کہا، سید علی اس جوان کو دیکھا؟ جی میں نے دیکھا جناب شیخ۔ کیا اسے پہچانتے ہو؟ نام نہیں پہچانتا، لیکن چند مرتبہ اس کو دیکھا ہے۔ تم نے اسے حرم میں دیکھا کہ اس کی قیمتی تسبیح ٹوٹ گئی، لیکن اس نے زمین سے اس کے دانے جمع نہیں کیے۔ جی دیکھا تھا جناب شیخ۔ ایک دن آئے گا کہ اس کا پیاز کا تھیلا انہی گلیوں میں پھٹ جائے گا اور وہ بیٹھ کر ہنسے گا اور ایک ایک پیاز کے دانے کو اکٹھا کرے گا۔ اس کا ایک شاگرد اس ہنسی کی وجہ پوچھے گا تو وہ جواب میں کہے گا، ایک دن مولائے کائنات کے حرم میں میری تسبیح ٹوٹ گئی تھی، لیکن میری عزت نفس یا خود پسندی نے اجازت نہیں دی کہ میں جھک کر تسبیح کے دانے جمع کروں۔ آج جب میری پیازوں کا تھیلا پھٹ گیا تو مجھے وہ دن یاد آیا کہ تسبیح کے دانے اکٹھا کرنا میرے لیے سخت تھا، لیکن اب پیاز اٹھانے میں بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب یہ میرے لیے قابل برداشت ہے۔ بس میں اسی لیے ہنس رہا تھا۔ خداوند اس جوان کی بھی تربیت فرمائے گا سید علی، وہ بھی اپنے زمانوں کے بزرگوں میں سے ہوگا۔ خاص طور پر اس کی فلسفیانہ اور اصولی عقل اتنی کم نظیر اور جاویداں ہے کہ اگر کوئی اس کے دروس اور تحریروں کو سمجھ لے تو خود پر فخر کرے گا۔ اس کا نام شیخ محمد حسین کمپانی ہے اور وہ حضرت زہرا کی شان میں یادگار اشعار کہے گا۔ اگرچہ مجھے شیخ محمد کی روح کی قدرت اور احاطے کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان جزیات کو مجھ سے کیوں بیان کر رہے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے کہا، کیا تم نے مرزا جواد ملکی تبریزی کا نام سنا ہے؟ جی ہاں سنا ہوا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ملا حسین قلی کے نزدیک اعلی مراتب طے کیے اور درخشاں مستقبل کے حامل ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ایران چلے گئے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ آئندہ اس شیخ محمد حسین کمپانی اور مرزا جواد ملکی تبریزی کے درمیان خط و کتابت ہوگی۔ ان خطوط میں سے ایک میں مرزا اصول طریقت اور ایسی چیزوں کے بارے میں لکھیں گے جو انہوں نے آخوند سے سیکھی ہیں۔ وہ خط یادگار ہو جائے گا اور تاریخ عرفان کے 4 اہم خطوط میں سے ایک قرار پائے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان وضاحتوں کا ہماری پہلی گفتگو سے کیا ربط ہے۔ شیخ محمد نے کہا، اس خط میں وہ معرفت النفس میں آخوند کے طریقہ دستور کے بارے میں اہم اشارے کریں گے، اور جس زمانے میں اولیاء کبریت احمر کی مانند نایاب ہو چکے ہوں گے، لوگ اس خط اور مرزا کی تحریروں سے بہت زیادہ استفادہ کریں گے۔ میں حیران تھا، لیکن یہ حیرت اس قدر شیریں تھی کہ میرے دل میں کم ہی ایسا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ متوجہ ہوا کہ شیخ محمد ہندی طلاب کے مدرسے کی جانب جا رہے ہیں۔ میں نے اشتیاق سے پوچھا، جناب شیخ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ دستورات خود آپ سے حاصل کر لوں؟ شیخ محمد نے غم سے بھرپور نگاہ کے ساتھ کہا، سید علی، نجف میں میری موجودگی کا وقت ختم ہو گیا ہے اور میری صحت کی مشکلات کے باعث طبیبوں نے یہ دستور دیا ہے کہ اب مجھے جلد ہی ایران چلے جانا چاہیے۔ گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس مرتبہ بھی میں ایک عزیز کو کھو دینے والا تھا جس کے وجود میں شعرائے طریقت جگمگاتی تھی۔ شیخ محمد نے، جو کہ میری پریشانی دیکھ رہے تھے، کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے ولی و صاحب موجود ہیں اور تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا؟
تمہارے سامنے راستہ رکھا جائے گا اور باذن اللہ جس مقصد کو پانا چاہتے ہو اس کی سمت بڑھو گے۔ تمہارا واسطہ ملا حسین قلی کے ایک اور شاگرد سے پڑے گا جن کا نام سید احمد کربلائی ہے، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے سید احمد کا نام سن رکھا تھا لیکن مجھے کیا کرنا تھا؟ شیخ محمد نے کہا جلدی نہ کرو، تقدیر تمہیں ان سے ملوا دے گی۔ میں ہندی طلاب کے مدرسے میں اس حال میں داخل ہوا کہ اپنے اس عزیز کو کھو دینے کے خیال سے میرا دل غم سے بھر چکا تھا، جن کے بلند مقام کے باعث میری ان سے دلی وابستگی پیدا ہو چکی تھی۔ مدرسے میں بہت شور تھا اور سب طلاب مدرسے کے صحن میں موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک راہگیر طلاب سے بدتمیزی اور ان کی توہین میں مصروف ہے۔ طلاب چاہتے تھے کہ اس کو جواب دیں۔ شیخ محمد نے مجھے دیکھا اور مجمع کو چیر کر کہا اسے مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان کی آنکھیں ان کی صفات کا آئینہ تھیں اور جذبات کو آنکھوں میں یوں آشکار ہوتے ہوئے میں نے انہی میں دیکھا تھا۔ ایسے میں کہ غیرت الہی ان کی نگاہوں میں شعلہ ور تھی، وہ اس راہگیر کی طرف گئے اور قدرت و عتاب سے کہا کیا تم مرو گے نہیں؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ تم خواب غفلت سے جاگ جاؤ؟ گویا ان جملوں نے اس راہگیر کے قلب کو شیخ محمد کے قبضہ قدرت میں دے دیا ہو۔ اچانک وہ عام حالت ترک کر کے ناقابل یقین طور پر کہنے لگا کیوں نہیں، بالکل اس کا وقت آ گیا ہے۔ مجمع حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبائے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سب اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے جو ٹوٹ پھوٹ اور توبہ کی حالت میں شیخ محمد سے کہہ رہا تھا کہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور اصلاح اور انسانیت کے راستے پر قدم رکھنا چاہتا ہے۔ در حقیقت شیخ محمد وہ تھے کہ اگر کوئی شتربان بھی 10 قدم ان کے ساتھ چلتا تو ان کے کلام کا گرویدہ ہو جاتا اور اپنی جان ان پر فدا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد کرامات اولیاء کے فہم نے اپنی جڑیں میرے اندر مضبوط کر لیں۔ اولیاء الہی جنہوں نے انبیاء کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھا ہے وہ ہیں جو ہر انسان کو اپنی قوت نفس اور اقتدار روح اور نور ولایت سے انسانیت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ روح کی یہ بلندی اور کلام کی یہ تاثیر مولائے کائنات کے آستانِ ولایت پر گدائی کا اثر تھا جس نے شیخ محمد بہاری اور ملا حسین قلی اس کے علاوہ مکتب نجف کے نورانی سلسلے کو تاریخ میں جاوداں بنا دیا۔